رمضان کا آغاز کیسے ہوا؟ سب سے پہلا رمضان کن حالات میں رکھا گیا اور اس مہینے کی برکات اور احکامات کیسے نازل ہوئے؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ان تمام سوال کے جواب جانتے ہیں۔ رمضان کیسے اور کب شروع ہوا؟ رمضان المبارک کا آغاز اس لمحے سے جڑا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ یہ واقعہ نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں ایک عظیم موڑ تھا، کیونکہ اسی لمحے سے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید دنیا میں نازل ہونا شروع ہوئی تھی۔ جب ایک واقعہ 1610 عیسوی میں پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غارہ حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی تلاش تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک غار حرا میں جا کر غور اور فکر کیا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ذکر اور فکر کر رہے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور رمضان کی حقیقی فضیلت کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رات جو لیلۃ القدر کہلائی، قرآن مجید کی پہلی آیات کو نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور یاد رکھے لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت پڑھنے کو حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بالکل ہی نیا تجربہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا اور دوبارہ کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ 3 بار یہ عمل دہرایا گیا، اور پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہری کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے نیکی اور حق کے راستے پر تھے۔ یاد رکھے، قرآن اور رمضان کا اٹوٹ رشتہ ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، مگر رمضان مبارک کو خاص اسی لیے بتایا گیا کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی کا آغاز کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق اور باطل کو واضح کرنے والی نشانیاں ہے۔ یہ آیت رمضان کی عظمت کو واضح کرتی ہے کہ مہینہ صرف روزہ کا نہیں بلکہ قرآن میں نزول کا بھی مہینہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام فرماتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور مکمل کرتے تھے۔ ان آیات کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ رمضان کی ابتدا وحی کی روشنی میں ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ مہینہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی قرب حاصل کرنے کا، قرآن سے جڑنے کا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان کی اصل روح کیا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قرآن کی شکل میں ایک رہنمائی دی
اور اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ رمضان کی برکات ہماری زندگیوں میں حقیقی معنوں میں شامل ہو سکے۔ یہ تو رمضان کی ابتدا کا تذکرہ تھا کہ رمضان کی ابتدا پہلی وحی کے ساتھ ہی ہو چکی تھی، کیونکہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اور لیلۃ القدر رمضان ہی کی رات کا نام ہے۔ لیکن یاد رکھے رمضان کے روزے وحی کے ساتھ فرض نہیں ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ اسلام کے ابتدا کے دور میں عبادت میں بنیادی طور پر نماز، ذکر اور دیگر روحانی اعمالات شامل تھے، مگر روزے کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد سن 2 ہجری میں شامل ہوا۔ یہ ایک اہم موڑ تھا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایسی عبادت کا حکم دیا جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ بنا دیا۔ رمضان کے روزے کا حکم بھی محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ اس کا بنیادی مقصد تقوی یعنی پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کو فرض ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی لازم تھا۔ اس کا مقصد صرف فاقہ کاشی نہیں بلکہ انسان کو تقوی، صبر اور روحانی پاکیزہ کرنا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب آیتیں نازل ہوئی اور روزہ فرض ہوئے تو مسلمانوں نے اسے نہایت محبت اور فرما برداری کے ساتھ قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر دل اور جان سے عمل کرتے تھے، اور روزے کو بھی ایک عظیم نعمت اور برکات سمجھ کر اختیار کیا۔ اور پہلے رمضان کے مسلمان جو مدینہ میں ہجرت کے بعد نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے، انہوں نے پہلی بار مکمل مہینے کے روزے رکھے۔ اس کے بعد تمام اہل ایمان پر روزے فرض کر دیے گئے، سوائے ان لوگوں کے جو بیماری یا سفر کی حالت میں ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے روزے کو ایک ایسی عبادت بنایا جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، اور اس میں نرمی کا پہلو بھی رکھا تاکہ کسی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ہو۔ پہلے رمضان کے بعد یعنی روزہ فرض ہونے کے بعد روزے مسلمانوں کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئے۔ ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اور مسلمان اس مہینے کو خصوصی عبادت، تلاوت قرآن، دعا اور ذکر و فکر کرتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی فضل اور کرم سے آج بھی ہر رمضان میں مسلمان اسی سنت پر عمل کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان میں قائم کی تھی۔ یہی مہینہ ہے اپنی زندگی میں نیکی اور پرہیزگاری اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا موقع فرمایا کرتا ہے۔ مسلمان کا پہلا رمضان کن حالات میں رکھا گیا، یہ تذکرہ آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو مدینہ منورہ میں مسلمان ایک نازک دور سے گزر رہے تھے۔ اگرچہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی سرزمین میسر آ گئی جہاں وہ آزاد طور پر عبادت کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں بے شمار چیلنجز اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مدینہ میں بسنے والے یہودی اور منافق سازشیں کرنے میں مشغول تھے اور مالی حالت بھی زیادہ مستحکم نہیں تھی۔ ایسے حالات میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور مسلمانوں نے پہلی بار اس مہینے کے مکمل طور پر گزارا تھا۔ یاد رکھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں کا ماحول ان کے لیے بالکل ہی نیا تھا۔ مدینہ میں انصار نے مہاجرین کا شاندار استقبال کیا، مگر اس کے باوجود بے گھر اور بے روزگار مہاجرینوں کو کئی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مکہ میں ان کے گھر بار، مال، دولت، کاروبار اور جائیداد سب کچھ چھوڑنا پڑا تھا،
اور مدینہ میں نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس دوران مدینے میں موجود یہودی مسلمانوں کے خلاف مختلف سازشیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام کا یہاں مضبوط ہو اور اسی وجہ سے وہ اندرونی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ مدینے کے مشکرین اور ان کی حمایت کر رہے تھے اور اس طرح مسلمانوں کو قدم قدم پر رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مشکلات بھی ایک بڑا چیلنج تھی کیونکہ مہاجرین اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، اسی لیے ان میں سے کئی افراد کو خوراک اور پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ مدینہ میں تجارت کے ویاس محدود تھے اور مسلمانوں کو اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی بڑا جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ ان حالات میں رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے۔ پہلا رمضان اس لحاظ سے بھی منفرد تھا کہ اسی مہینے میں اسلام کی پہلی بڑی جنگ بدر لڑی گئی۔ یہ 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 سے زیادہ تھی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ رمضان نہ صرف عبادت بلکہ قربانی، صبر اور جہاد کا مہینہ بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی بدولت جنگ دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے جو مسلمان کی مدد کے لیے آئے اور کفاروں کو شکست ہوئی۔ ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور مسلمانوں کو ایک زبردست فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ نے مدینہ میں اسلامی ریاست کو مضبوط کیا۔ یہ مہینہ ان کے لیے ایک آزمائش تھا مگر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے حالات کتنے بھی سخت کیوں نہ ہو۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور لولہ پیدا ہوا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو کامیابی ان کا مقدر بنے گی۔ استقامت کی اہمیت اور اس کی حقیقی روح اور بھی زیادہ واضح ہوتی گئی۔ رمضان کا روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک مسلمان تربیتی عمل ہے جو انسان کو اپنی نفسانی خواہش پر قابو پانے، اپنی سوچ اور کردار کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا کے لیے خود کو وقف کرنے کا سبق دیتا ہے۔ یاد رکھیں، روزے کا مقصد صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ رمضان ہمیں تقوی، صبر اور شکر گزاری کا موقع دیتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیائی خواہشات کو قابو میں رکھے کس طرح اپنی روحانی اور اخلاقی بہتری کی جا سکتی ہے۔ رمضان کا پیغام یہی ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں، غریبوں اور محتاج کی مدد کرے، صدقہ خیرات دے، حقوق عبادت کا خیال رکھے اور اپنی زندگی میں نیکیوں کو فروغ دے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ بنایا تاکہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکے اور ایک بہتر انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزار سکے۔ رمضان المبارک کا آغاز اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت کے طور پر ہوا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ پہلا رمضان سخت حالات میں رکھا گیا لیکن ایمان کی طاقت نے مسلمانوں کو مضبوط کر دیا اور اس کا اجر اللہ نے بدر کی فتح کی صورت میں دیا۔ آج بھی رمضان میں ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ قربانی، صبر اور تقوی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ کی رحمت ہمیشہ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی مہینے کے صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔